السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں داستان میر بائے حملہ راجپوت ایپیسوڈ نمبر 7۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناول کیسے لگ رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی ضرور بتائیں کہ اس ناول کا کون سا کریکٹر آپ کو زیادہ پسند آ رہا ہے اور زیادہ انٹرسٹڈ لگ رہا ہے۔ اور اس ناول کو اگر آپ پسند کر رہے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں، کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم فی الحال اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلان شاہ واش روم سے فریش ہو کر باہر آیا، اپنی محبوب کی قربت کو محسوس کر کے اسے اپنے انگ انگ میں سکون اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مسکراہٹ تھی چہرے پر جم سی گئی تھی۔ اس وقت وہ وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ پہنے ہوئے تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آتے ایک نظر میں خود کا جائزہ لیا، اپنے بال نفاست سے سیٹ کرتے، خود پر اچھے سے پرفیوم لگاتا، اپنے قدم بیڈ کی جانب کیے، بیڈ پر نور العین کے قریب نیم دراز ہوتے اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا، جو خود کو اچھی طرح سے کمفرٹر میں چھپاتی سمٹ کر سو رہی تھی۔ اسلان شاہ تھوڑا سا اس کی طرف جھک کر اس کے ماتھے پر عقیدت سے لب رکھ گیا۔ نور اسلان اٹھ جائے، اس کے گال کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے بولا۔ نور العین اسلان شاہ کی آواز نزدیک سے سنتی ہوئی جلدی سے اپنی آنکھیں وا کر گئی، خود پر جھکے اسلان شاہ کو دیکھ کر سٹ پٹا گئی اور خود کو مزید کمفرٹر سے چھپانے لگی۔ اسلان شاہ اس کی حرکت پر اپنی مسکراہٹ دباتا اس سے تھوڑے فاصلے پر ہوا۔ آپ فریش ہو جائے، آپ کے ڈریس میں نے ہماری الماری میں رکھوا دیے تھے جو کل وہ آن لائن آرڈر کر چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی ملازمہ اسے سب کچھ روم میں پکڑا کر گئی تھی۔ نور العین اسلان شاہ کی بات سنتی سر کو اسبات میں ہلا گئی تھی۔ کیا ہوا؟ نور نور العین کو اٹھتے نہ دیکھ کر اسلان شاہ نے استفسار کیا۔ وہ آپ ادھر دیکھے پہلے، ادھر کچھ ہے۔ نور العین اس کا دھیان باہر کمرے کی جانب کرواتی ہی بولی۔ اسلان شاہ اس کی بات سنتا اپنا چہرہ کمرے کے دروازے کی طرف کیا۔ اس کا چہرہ دوسری طرف دیکھتی نور العین جلدی سے کمفرٹر سمت واش روم میں بند ہو گئی۔ ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے نور دل، اسلان شاہ اپنا چہرہ بیڈ کی جانب کرتے ہوئے بولا، لیکن خالی بیڈ اس کو منہ چڑھا گیا۔ اسلان شاہ اپنی بیوی کی چالاکی پر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا گہرا مسکرایا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں نور العین فریش ہو کر باہر آئی۔ اس نے ایک نظر پورے کمرے میں دوڑائی تھی۔ اسلان شاہ کمرے میں نہیں تھا۔ اپنا دوپٹہ بیڈ کے پاس رکھتی خود ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی تھی۔ آئینے میں نظر پڑتے ہی اپنے چہرے پر اسلان شاہ کی قربت کے رنگ دیکھتی وہ مبہوت ہوئی تھی۔ ایک الگ سی چمک اپنے اسے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے بالوں کو سلجھاتی ہوئی وہیں پر رکھے اسلان شاہ کے پرفیوم کو اٹھا کر خود پر لگا گئی تھی۔ پرفیوم کی خوشبو کو اپنے اوپر محسوس کرتی وہ گہرا سانس بڑھ گئی۔ اسے خبر بھی نہ تھی کہ کوئی اس کی طرف محبت شاس نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسلان شاہ جو بالکنی میں اپنے سیکرٹری کی کال سننے کے لیے گیا ہوا تھا، بالکنی سے اندر کمرے میں آتے نور العین کو ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑا دیکھ کر مبہوت ہوا تھا۔ وائٹ ڈریس جس پر نفیس سے کام ہوا تھا، ڈریس کا پچھلا گلا تھوڑا ڈیپ تھا، دوپٹے سے بے نیاز وہ اسلان شاہ کو چاروں خانے چت کر گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اپنی فیورٹ پرفیوم دیکھ کر گہرا مسکرایا تھا، جو خود پر لگاتی ہوئی پرفیوم کی خوشبو کو سونگھ گئی تھی۔ اسلان شاہ نے اپنے قدم ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھائے اور نور العین کے پیچھے کھڑا ہوا۔ نور العین پرفیوم واپس رکھتی ہوئی ایک نظر آئینے میں دیکھا، اپنے پیچھے اسلان شاہ کو دیکھ کر وہ نظر شرم سے جھکا گئی، گال اس کی قربت میں دہک گئے تھے۔ جان کا ٹوٹا لگ رہی ہو اسلان شاہ اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھتے ہوئے اس کی گردن پر ہونٹ رکھتے ہوئے بولا۔ نور العین اس کے طرز مخاطب اور اس کی حرکت پر سرخنار ہوئی تھی۔ اسلان شاہ اس کے گلابی گالوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اسے اپنی حرکتوں سے سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا۔ شاہ نیچے چلتے ہیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے، چلتے ہیں، پہلے اپنی جان کے ٹوٹے کو تو دیکھ لوں۔ اسلان شاہ اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے اسے گہری نظروں سے دیکھ کر بولا تھا۔ نور العین اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی ہوئی اپنے ہونٹوں کو دانتوں تلے چبانے لگی۔ آپ نے لپسٹک نہیں لگائی؟ اسلان اس کے خالی ہونٹوں کی طرف دیکھ کر بولا۔ نور العین نام سر ہلا گئی، ویٹ میں ابھی آتا ہوں۔ اسلان شاہ اسے انتظار کرنے کا بولتے ہوئے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ اپنے ہاتھ میں ریڈ لپسٹک پکڑے کمرے میں داخل ہوا، اس کو کمر سے پکڑتا ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھا گیا۔ نور العین سٹ پٹاتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں کرے نور، اسلان شاہ اسے ڈریسنگ ٹیبل سے اترتا دیکھ کر بولا۔ یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ نور العین اسلان شاہ کو لپسٹک کھولتے دیکھ کر بولی۔ آپ کے حسین ہونٹوں پر لپسٹک لگانے لگا ہوں۔ اسلان شاہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ لیکن مجھے نہیں لگانی، نور العین مزاحمت کرتی ہوئی بولی۔
क्यों नहीं लगानी, मैं लगा रहा हूँ, मुझे पसंद है आपके होठों को लिपस्टिक से सजे देखने का, और आपको लगानी पड़ेगी, कोई इनकार नहीं। असलान उसकी मज़ाहमत को नज़रअंदाज करते हुए बोला, लेकिन स्टैच्यू। अभी नूरलैन कुछ बोलती, असलान उसे एक बार फिर से स्टैच्यू बना गया। ये तरीका ठीक है आपको अपने काबू करने का। असलान उसे स्टिल बैठा देखकर शरीर सा मुस्कुराया। नूरलैन ने उसकी बात पर अपना मुंह बसोरा था। असलान शाह उसके चेहरे को थामे उसके होठों को रेड लिपस्टिक से सजाने लगा। परफेक्ट। अपना काम करते हुए उससे दूर हुआ। उसके होठों पर लगी रेड लिपस्टिक उसकी दूधिया रंगत पर गजब ढा रही थी। उसकी लिपस्टिक से सजे होठों को देखकर असलान शाह के गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई थी। हलक में कांटे चुभते महसूस हुए। देखे कितनी प्यारी लग रही है, उसका रुख आईने की तरफ करते हुए बोला। नूरलैन ने एक नजर आईने में खुद को देखा। लिपस्टिक किसी माहिर ब्यूटिशियंस की तरह नफासत से लगाई गई थी। नूरलैन का दिल अचानक ही खराब होने लगा था, जिस पर वो गहरा सांस भरती हुई मुस्कुराकर असलान शाह की तरफ देखने लगी, जो उसी गहरी खुमार भरी नज़र से देख रहा था। अपनी खुमारी में वो नूरलैन की तासुरात नहीं देख सका था। नूरलैन उसकी नज़र से कंफ्यूज होती गहरा सांस भर गई। उसे लिपस्टिक से एलर्जिक थी। वो सिर्फ लिप ग्लॉस ही लगाती थी। लिपस्टिक की स्मेल से उसका सांस उखड़ने लगता था। यही वजह थी वो लिपस्टिक लगाने से इनकार कर रही थी। लेकिन मुकाबिल की मोहब्बत और उसकी पसंद को वो कैसे फरामोश कर सकती थी। ऐसे क्यों देख रही है, अच्छी नहीं लग रही ना। मैं वो उसका नज़रों से कंफ्यूज होते हुए बोला, हाय क्या बात कर रहे हैं मेरी जान का टोटा, आप तो इतनी प्यारी लग रही है, मैं बता नहीं सकता। असलान शाह उसका चेहरा थाम कर उसके गाल पर लब रखते हुए बोला। अच्छा, वो सिर्फ यही बोल पाई थी जबकि असलान शाह उसकी रेड लिपस्टिक से सजे होठों को देख रहा था। दिल में होठों को छूने की ख्वाहिश जागी। असलान शाह ड्रेसिंग टेबल के दाएं बाएं हाथ रखता उसके और करीब हुआ। नूरलैन उसकी नज़दीकी पर गहरी सांस भरने लगी। एकदम से उसका सांस उखड़ने लगा। होठों पर जलन सी महसूस होने लगी थी। असलान शाह को खुद से दूर करती वो ड्रेसिंग टेबल से उठती हुई गहरे गहरे सांस भरने लगी। असलान शाह उसका खुद से दूर होने और गहरे गहरे सांस भरने पर परेशान नजर से उसकी तरफ बढ़ा। व्हाट हैपेंड? नूर असलान उसका रुख अपनी तरफ करते परेशानी से देखकर बोला। वो हमें सांस नहीं नहीं आ रही। नूरलैन अपने होठों पर लगी लिपस्टिक को साफ करते हुए बोली। नूर नूर यार, आपको सांस क्यों नहीं आ रही? वो उसकी बात पर उसने ना समझी और परेशानी से उसका चेहरा थामे बोला। वो लिपस्टिक से एलर्जी है? उसका बात उसकी बात को पूरा होने से पहले ही वो बोल उठा, जिस पर नूरलैन सर इस बात में हिला गई। अल्लाह अल्लाह नूर! उसकी बात पर परेशानी से अपने बालों में हाथ फेर गया और जल्दी से उसका चेहरा अपने हाथों में थामता उसके रेड लिपस्टिक से सजे होठों को अपने उनावी होठों की कैद में ले गया। उसकी सांसों में अपनी सांसों ढेलने लगा। कुछ लम्हों में उसकी सांसें बहाल करता वो उससे अलग हुआ। अपने पैंट की पॉकेट से रुमाल निकालता संजीदगी से उसके होठों से बाकी लिपस्टिक बाकी लगी लिपस्टिक को साफ करने लगा। आप मुझे बता सकती थी नूरलैन, आपको लिपस्टिक से एलर्जी है? असलान शाह शर्मिंदा लहजे में बोला। उसका दिल नूरलैन की सांसों को रुकता देख कर लरस गया था। आपको पसंद थी, फिर मैं आपकी पसंद को कैसे नज़रअंदाज कर देती? नूरलैन उसका शर्मिंदा चेहरा देख कर उसके सीने से लगती हुई बोली। भाड़ में गई मेरी पसंद, आपको कुछ हो जाता तो? नूरलैन असलान शाह उसको खुद से अलग करता हुआ दहाड़ा था। नूरलैन उसकी दहाड़ पर सहम गई थी। मेरी पसंद से ज़्यादा आप मेरे लिए मानी रखती है। आप मेरा एहन है, मेरा शीन है, मेरा काफ है। आप है तो असलान शाह है। असलान शाह अपनी नूरलैन के होने से मुकम्मल है। असलान शाह उसे खुद से सहमता देख उसको अपने सीने से लगाते हुए बोला। आप मेरी नज़रों में हर चीज़ से ज़्यादा मानी रखती है। आप तो असलान शाह की शहरक में बसी है। असलान शाह उसको अपने सीने में ज़ोर से भीजे हुए बोला। आई एम सॉरी नूर असलान, आप इनकार कर रही थी, लेकिन मैं ही नहीं समझ सका। असलान शाह उसके माथे पर अपनी लबों का लम्स छोड़ते हुए बोला। आपकी गलती नहीं है। शाहनूर शाहनूरलैन शाहनूरलैन असलान शाह की तरफ देखकर बोली। असलान शाह महज इतना बोलते ही उसे अपने सीने में समा गया था। आई लव यू नूर असलान उसका चेहरा अपने सीने से निकालते हुए उसकी हेजल ग्रीन आंखों को चूम गया था। सेम टू सेम टू यू नूरलैन उसके सीने में शर्म से अपना मुंह छुपाती हुई बोली थी। असलान शाह उसके जवाब पर कह कहा लगा गया। मेरा मासूम बच्चा उसके बालों पर लब रखते हुए बोला। इधर आए। आप उससे अपने साथ लियो बेड के पास आया था। उसे बेड पर बैठाकर साइड टेबल के दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसके पास ही बेड पर बैठ गया। अपनी मतलूबा चीज़ निकालकर उसका चेहरा थाम कर उसके सर पर लगी चोट पर लगा गया। जख्म ज़्यादा गहरा नहीं था, लेकिन एहतियात ज़रूरी थी। नूरलैन उसे मबहूत होकर देख रही थी। ऐसा ख्याल तो उसके बाबा रखते थे। उसने कब सोचा था कोई इतना चाहने वाला शख्स उसकी ज़िंदगी में आएगा। यही सब सोचती हुई उसकी आंखें नम हुई थी। असलान शाह ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या हुआ नूर?
نور دل اسلان فرسٹ ایڈ باکس کو سائڈ پر کرتا ہوا نور العین کی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے بولا، وہ بابا کی یاد آ گئی تھی، وہ بھی بالکل ایسے ہی میرا خیال رکھتے تھے جیسے آپ رکھتے ہیں۔ نور العین اپنی ہیزل گرین آنکھوں میں آنسو لیے بولی، میرا بچہ۔ اسلان شاہ اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے، اگر آپ ایسے روئیں گی تو ان کی روح کو تکلیف ہوگی۔ آپ چاہتی ہیں ان کی روح کو کوئی تکلیف پہنچے؟ اسلان شاہ اس کی آنکھوں کو نرمی سے صاف کرتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سنتی نور العین نام سر کو ہلا گئی۔ گڈ۔ اسلان شاہ اس کے گال تھپتھپا کر بولا تھا۔ نور العین اس بات سے انجان و بغیر دوپٹے کے اسلان شاہ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک اس کی نظر اپنے نزدیک رکھے دوپٹے پر گئی، جس پر وہ جلدی سے دوپٹے کو پکڑ کر خود پر اڑا گئی تھی۔ اسلان شاہ کا سارا دھیان اس کی طرف تھا۔ اس کی جلد بازی پر وہ اپنی مسکراہٹ دبا گیا۔ کیا ہوا؟ نور العین کو بار بار اپنے دوپٹے سے اپنے ہونٹ صاف کرتے دیکھ کر بولا تھا۔ لپسٹک کی وجہ سے جلن ہو رہی تھی۔ نور العین اپنے ہونٹ دوپٹے سے رگڑتی ہوئی بولی، ایسے خراب ہو جائیں گے، ایسے نہیں کرے، ہم کیا کریں؟ ہمیں جلن ہو رہی ہے۔ ویٹ۔ اسلان فرسٹ ایڈ باکس میں سے کچھ تلاشنے لگا، لیکن مطلوبہ چیز نہ ملنے پر مایوس ہوا تھا۔ اس میں تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں، ایک کام ہو سکتا ہے۔ اسلان شاہ پہلی بات افسوس میں جبکہ دوسری بات پر شریر سا مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ کیا کام؟ نور العین اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ اسلان شاہ اس کے نزدیک ہوتا ایک ہاتھ اس کی گردن کی بیک پر رکھتے، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے کو اوپر اٹھاتا اس کے چہرے پر اپنی گہری سانسیں چھوڑ گیا تھا۔ یہی کام اپنے لبوں کو آپ کے لبوں کو جوڑ کر آپ کے ہونٹوں سے ساری جلن چھڑا لوں۔ اسلان شاہ بے باکی سے بولا۔ نور العین اس کے صاف مطلب پر سرکنار ہوتی سٹپٹائی تھی۔ نہیں شاہ، وہ ہمیں لیٹ ہو رہا ہے، نیچے چلتے ہیں۔ نور العین اس کی لو دیتی نظروں سے گھبراتی ہوئی اس سے وقت کا احساس دلا رہی تھی، اور اب ہمیں جلن بھی نہیں ہو رہی۔ نور العین اپنے ہونٹوں کی جلن کو نظر انداز کرتی ہوئی بولی۔ اسلان شاہ نور العین کی بات سنتا ایک نظر دیوار پر لگی گھڑی پر ڈال گیا تھا، جو اس وقت 12 بجا رہی تھی۔ لیٹ وہ ہو ہی چکے تھے تو کچھ اور لیٹ سہی، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کی جلن بھی تو ختم کرنی ہے، جو سب سے ضروری کام ہے۔ اسلان شاہ اس کی طرف دیکھ کر اپنی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے بولا۔ نور العین اسلان شاہ کی بات پر اپنا منہ بسور گئی۔ اسلان شاہ نور العین کو منہ بسورتے دیکھ اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ خود پر اپنا ضبط کھوتا وہ اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ کی قید میں لے گیا۔ نور العین اس کی حرکت پر سٹپٹاتی اپنے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کے کالر کو مٹھی میں دبوچ گئی۔ اسلان شاہ قطرہ قطرہ اس کے سانسوں کو پی رہا تھا۔ اس کے بالائی لب کو سک کرتا ان کی جلن دور کرنے لگا۔ اس کی پکڑ میں بلا کی نرمی تھی۔ نور العین اس کے لمس سے مدہوش ہو رہی تھی۔ اسلان شاہ اپنے ہاتھ اس کی گردن سے ہٹاتا اس کی کمر پر بے باکی سے پھیر گیا تھا۔ نور العین اس کی حرکت پر سرکنار ہوئی تھی۔ اسلان شاہ مسلسل اس کے بالائی لب کو سک کرتے ان پر اپنی زبان پھیر رہا تھا۔ نور العین اس کی گردن میں باہیں ڈالے اس کے بالوں کو جکڑتی اس کا ساتھ دینے لگی۔ نور العین اسلان شاہ کے ہونٹوں کو سختی سے اپنے ہونٹ میں لیتی شدت جذبات سے مدہوش ہوتی اس کے لبوں کو چوم گئی تھی۔ اسلان شاہ نور العین کی حرکت پر حیران ہوا تھا۔ نور العین دیوانہ وار اس کے لبوں کو چوم رہی تھی۔ اسلان شاہ اپنی حیرانگی کو سائڈ کرتا نور العین کا ساتھ دینے لگا۔ دونوں ہوش سے بیگانہ ایک دوسرے کے ہونٹوں کو چوم رہے، دونوں میں سے کوئی بھی چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ نشہ سا تھا جو دونوں کو اپنے لپیٹ میں لے گیا تھا۔ دروازے کی نوک ہونے پر وہ دونوں ہوش میں آتے گہرے گہرے سانس بھرنے لگے۔ شاہ، باہر کوئی ہے؟ اسلان شاہ کو اپنی دھڑکنوں پر سر رکھے دیکھ کر بولی تھی۔ اسلان شاہ نور العین کی بات سنتا اپنا چہرہ اس کی دھڑکنوں سے اٹھاتا ایک نظر دروازے کی طرف ڈال گیا، جو کب سے نوک ہو رہا تھا۔ اسلان شاہ بیڈ سے اٹھتا ہوا دروازے کو کھول گیا۔ دروازے پر کھڑی ملازمہ کو دیکھ کر اپنی آئی برو جھکائی۔ سب نیچے آپ کا چائے پر انتظار کر رہے ہیں۔ ملازمہ اسلان شاہ کے ہونٹوں کے نزدیک ہلکی سی لپسٹک دیکھ کر اپنی نظریں شرم سے جھکاتی ہی بولی، اوکے، آ رہے ہیں۔ اسلان شاہ اسے جواب دیتا دروازہ بند کر گیا، جبکہ ملازمہ نیچے کی جانب چلی گئی۔ ہائے اللہ، لگتا ہے ہم غلط وقت پر ان کے کمرے میں گیا، لیکن انہیں بلا کر تو لانا تھا نا، اس لیے ہم گیا۔ وہ اپنی بات کی نفی کرتی ہوئی بولی، کون تھا شاہ؟ نور العین اسلان شاہ کو اندر آتا دیکھ کر بولی تھی، نیچے سب چائے پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اگر ہم اب کچھ دیر تک نیچے نہ گئے تو یقیناً سب اوپر آ جائیں گے، چلو چلتے ہیں نیچے۔ اسلان شاہ اس کا حلیہ درست کرتے اس کے سر پر دوپٹہ رکھتے ہوئے بولا۔ نور العین اس بات میں سر کو ہلا گئی تھی۔ اسلان شاہ اپنی شرٹ درست کرتا اپنے پینٹ کی پاکٹ سے رومال نکالتا اس کے ہونٹوں کے پاس لگی لپسٹک کو صاف کرتا دوبارہ سے رومال اپنی پینٹ کی پاکٹ میں رکھ گیا۔ اچانک ہی نور العین کی نظر اسلان شاہ کے ہونٹوں کی طرف گئی۔ ہائے، میں مر گئی شاہ، آپ کے ہونٹوں پر۔ نور العین اپنے انگلیوں کو
अपनी दांतों तले काटती हुई बोली। असलान शाह ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। नूर अलैन उसका हाथ पकड़ती उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा कर गई। असलान शाह ने एक नज़र अपने चेहरे को देखा। होठों के इर्द गिर्द लिपस्टिक के निशान नजर आ रहे थे। असलान शाह मुस्कुराकर उन निशानों को साफ करने लगा। शाह शाह, वो क्या सोचेगी? हम कमरे में नूर अलैन घबराई हुई आवाज़ में बोली। नूर असलान, कुछ नहीं सोचेगी, आप मेरी बीवी हैं। हाँ, ये ज़रूर सोच सकती है कि मैं कितना प्यार करता हूँ अपनी नूर से। असलान शाह मुस्कुराकर बोला था, सो जस्ट रिलैक्स। असलान शाह उसे अपने हिसार में लेते हुए बोला, चलो चले। उसे लिए वो अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा गया। वैसे शाह, आप 3 बार बोल चुके थे, चलो चले, चलो चले, चलो चले। नूर अलैन उसकी नकल उतारती खिलखिलाती हुई बोली, क्या करूं नूरे शाह, आप कमरे से मुझ मासूम को निकलने ही नहीं दे रही थी। असलान शाह मासूमियत से बोला था। शाह, आप कितने झूठे हैं। नूर अलैन उसके हिसार से निकलती मुंह बसोरते हुए बोली, मेरी बिल्लू रानी। उसके मुंह बसोरने पर असलान शाह मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो बातों ही बातों में नीचे लाउंज में आ गए थे। अस्सलामुअलैकुम। असलान शाह सबको लाउंज में बैठा देख कर बोला था, जबकि नूर अलैन मुस्कुराती हुई सबसे सलाम करती शाहजहान और हुरिया बेगम के पास बैठी थी। कैसा है मेरा बच्चा? हुरिया बेगम नूर अलैन के माथे पर प्यार करती ही बोली, जबकि शाहजहां बेगम उसकी तरफ मुस्कुराकर देख रही थी। जी ठीक हूँ, नूर अलैन हुरिया बेगम की तरफ देख कर बोली। आहा, टमाटर बड़े मज़ेदार, वाह टमाटर बड़े मज़ेदार। परी अपने हाथ में टमाटर पकड़ती हुई किचन से बाहर निकलती हुई बच्चों की नज़म बोल रही थी। उसकी बच्चों वाली हरकत देखकर सब मुस्कुरा दिए। आहा, टमाटर बड़े मज़ेदार, वाह टमाटर बड़े मज़ेदार। परी टमाटर की एक बाइट लेती हुई बोली, टमाटर भी कोई खाने की चीज़ है? शहराम शाह, जो अभी अपने कमरे से बाहर आया था, परी शाह को टमाटर खाता देख कर बोला, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आहा, टमाटर बड़े मज़ेदार। परिशा शाह अपनी आंखों को टिपटिपाती हुई शहराम शाह को तपा गई थी। परिशा की बात पर सबका कह कहा बेसाख्ता था। तुम होगी बंदर और तुम होगी अदरक, छोटी टेडी शहराम। शहराम जलता भुनता हुआ सोफे पर बैठते सबके चेहरों पर हंसी देखते हुए बोला। वो शुक्र कर रहा था जरताशा यहाँ पर नहीं थी, वरना क्या इज्जत रह जाती। जरताशा किचन में सबके लिए चाय बना रही थी। आज उसने हॉस्पिटल से छुट्टी की थी। आहा, टमाटर बड़े मज़ेदार, वाह टमाटर बड़े मज़ेदार। परी नूर अलैन के पास बैठती हुई एक बार फिर शहराम की तरफ देखकर बोली थी। अभी शहराम कुछ बोलता, किचन से निकलती जरताशा को देखकर उसकी आंखों में चमक आई थी। उसकी आंखों में आई चमक को 2 लोगों ने गौर से देखा था। सबको चाय देती वो सोफे पर बैठ गई। जरताशा शहराम शाह को खुद की तरफ टुकटुकी बांधे देखकर मुस्कुराई थी। शहराम शाह, जो टुकटुकी बांधे जरताशा को देख रहा था, अजान शाह की आवाज़ सुनकर होश में आया। मुझे आप सबको कुछ बताना है। अजान शाह सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए बोले। हाँ बोलो अजान। वहाज शाह उनका शाना थपथपाते हुए बोले, मैंने फैसला किया है, मैं यूनिवर्सिटी से रिज़ाइन कर रहा हूँ। अजान शाह एक नज़र सबकी तरफ देखकर बोले, अच्छा किया मेरे भाई, मुझे भी लगता था कि तुम्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए। आखिर कब तक तुम वहाँ की फ़ीमेल टीचर्स को अपना दीवाना बनाओगे? वहाज शाह अजान शाह की तरफ शरीर मुस्कुराहट से बोले। वहाज शाह की बात पर सबका कह कहा बेसाख्ता था। भाई अजान शाह ने सदमे से अपने से बड़े भाई को देखा, जो आज शहराम शाह की कसर पूरी कर रहा था। मम्मा हाँ मेरे भाई, मैं तुम्हारे फैसले से मुत्तफिक हूँ। और अब तुमने रिज़ाइन करने का फ़ैसला कर ही लिया है, तो ऑफ़िस को संभालना तुम लोगों का काम है। अब की बार मैं कोई इनकार नहीं सुनूंगा। पहले मैं तुम्हारी खुशी के लिए राज़ी हुआ था, अब तुम्हें मेरी खुशी के लिए राज़ी होना पड़ेगा। वह शाह अजान शाह की तरफ संजीदगी से देख कर बोले। जी भाई। अजान शाह उनकी बात पर सिर्फ इतना ही बोल सके। शहराम शाह फ़ोन कान से लगाए सबसे एक्सक्यूज़ करता हुआ लाउंज से बाहर आया। हाँ, जैसा मैंने बोला था वैसा ही करना है, और हाँ, सब कुछ फ़र्स्ट क्लास होना चाहिए। बाकी मैं सब कुछ आकर चेक करता हूँ। शहराम शाह फ़ोन पर किसी को हिदायत देता हुआ कॉल काट गया और अपना चेहरा मोड़कर पीछे खड़े असलान शाह को देखा था, जो संजीदा चेहरा लिए उसकी तरफ देख रहा था। असलान शाह, जो अपने सेक्रेटरी की बार बार आती हुई कॉल पर सबसे एक्सक्यूज़ करके बाहर आया था, शहराम शाह को फ़ोन पर किसी को हिदायत देता हुआ ठिठका था। भाई शहराम मिनमिनाया। क्या करने जा रहे हो छोटे शाह? मैं क्या करूँगा भाई? वो तो शहराम शाह असलान शाह की बात पर हड़बड़ाते हुए बोला। पहले तुम अपनी में तो बंद करो और मुझे सब कुछ सच सच बताओ। असलान शाह उसकी तरफ सपाट चेहरे से बोला। मैं वो
پھر اسلان شاہ نے اس کی حرکت پر دانت پیسے تھے۔ میں زرتاشا جی کو پرپوز کرنے جا رہا ہوں۔ شہرام شاہ اپنی آنکھیں میچھے ایک سانس میں بول گیا اسلان شاہ اپنی بیئرڈ پر اپنا ہاتھ سہلاتے ہوئے پرسوچ نظروں سے شہرام کو دیکھ رہا تھا۔ کب سے محبت کرتے ہو؟ اسلان شاہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ محبت بتا کر کب ہوتی ہے بھائی؟ محبت ہو جاتی ہے۔ جس سے محبت ہو جائے تو وہ آخری سانس پر نبھائی جاتی ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ شہرام شاہ کو زرتاشا اذان شاہ سے محبت ہے۔ شہرام شاہ اسلان شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ وہ تم سے 2 سال بڑی ہے۔ اسلان شاہ نے اعتراض کیا۔ وہ چاہے مجھ سے 10 سال کیوں نہ بڑی ہوتی بھائی، رہے گی پھر بھی میری، یعنی شہرام شاہ کی۔ اپنے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے پختہ لہجے میں جواب دیا۔ زرتاشا کو پتا ہے؟ اگلا سوال داغا۔ نہیں، انہیں نہیں پتا، لیکن آج میں خود انہیں اپنی محبت کا اظہار کر کے بتاؤں گا کہ شہرام شاہ زرتاشا اذان شاہ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اگر انہیں اعتراض ہوا تو کیا کرو گے؟ اسلان شاہ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ میں ایسا کچھ نہیں سوچنا چاہتا بھائی۔ شہرام اپنے دل کی دھڑکنوں کو بڑھتے دیکھ کر انکار میں سر کو ہلا گیا۔ بیسٹ آف لک میرے بھائی۔ اسلان شاہ مسکرا کر شہرام شاہ کے گلے لگا تھا۔ میری دعا ہے تمہیں تمہاری محبت مل جائے، تمہیں کبھی کوئی غم چھو کر بھی نہ گزرے، اور یاد رکھنا تمہارا بڑا بھائی ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ اسلان شاہ شہرام شاہ سے الگ ہوتا ہوا بولا۔ انشاءاللہ۔ شہرام شاہ اس کے گلے لگے ہی دل میں بولا، جبکہ قسمت افسردگی سے مسکرا دی تھی۔ کبھی کبھی ہم جیسے سوچتے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ دونوں ایک ساتھ لاؤنج میں آئے تھے۔ نورالعین بچے آپ ادھر آئے۔ وحاش شاہ نورالعین کو پریشے کے ساتھ ہنستے اور مسکراتے دیکھ کر بولے۔ اسلان شاہ نے ایک نظر نورالعین کو دیکھا جو وحاش شاہ کے بلانے پر اپنی ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی کنفیوز نظروں سے اسلان شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ اسلان شاہ نے نظروں ہی نظروں میں اسے مطمئن کیا۔ نورالعین گہرا سانس بھرتی صوفے سے اٹھتی ہوئی اپنے قدم وحاش شاہ کی طرف بڑھا گئی تھی۔ ادھر بیٹھے نورالعین بچے۔ وحاش شاہ نورالعین کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر بولے۔ نورالعین وحاش شاہ کی بات پر اس بات میں سر کو ہلاتی ہوئی ان کے قریب خالی جگہ پر بیٹھ گئی۔ کیسے ہیں بچے آپ؟ وحاش شاہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ انہیں نورالعین میں کسی کی پرچھائی نظر آتی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں انکل۔ نورالعین ان کا اپنے سر پر ہاتھ رکھنا ایسے لگا جیسے اس کے بابا کا ہاتھ ہو۔ انکل نہیں بچے، آپ مجھے اسلان شاہ کی طرف سے بابا بول سکتی ہیں؟ جی انکل۔ مطلب بابا۔ نورالعین ہچکچاتی ہوئی ان کی طرف دیکھ کر بولی، جبکہ سب دلچسپی سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ کے بابا کیا کرتے ہیں بچے؟ وحاش شاہ کے سوال پر نورالعین کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو چھلکنے کو بے تاب ہوئے تھے، جبکہ ان کے سوال پر اسلان شاہ نے بے ساختہ نورالعین کی طرف دیکھا تھا، جو ان کے سوال پر اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتی ہوئی گہرا سانس بھر گئی۔ ان کا انتقال ہو گیا ہے، نورالعین گہرا سانس بھرتی ہوئی بولی، جبکہ نورالعین کے جواب پر سب نے ان کی مغفرت کی دعا کی تھی۔ اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ایک خاص وقفے کے بعد وحاش شاہ نے سوال کیا۔ شہرام شاہ کچھ دیر پہلے ہی سب سے ملتے ہوئے سب ارینجمنٹ دیکھنے کے لیے چلا گیا تھا۔ جاتے جاتے ہوئے وہ پریشے شاہ کو چھیڑنا نہیں بھولا تھا، جو حوریہ بیگم کی گود میں سر رکھے ہوئے تھی۔ شہرام شاہ کے چھیڑنے پر اس سے گھور گئی، جبکہ ان دونوں کی نوک جھونک سے وہ سب محفوظ ہوئے تھے، جبکہ اذان شاہ اپنے بھتیجے کی خاموشی پر حیران ضرور ہوئے تھے۔ اگر اس کے پیچھے چھپی وجہ کو جان جاتے تو وہ کبھی وہ فیصلہ نہیں کرتے جو وہ کرنے جا رہے تھے۔ جی بابا پوچھیں۔ نورالعین بغیر ہچکچاتی ہوئی بولی۔ آپ کے بابا کا نام کیا ہے؟ وحاش شاہ کے سوال پر سب نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا۔ بابا کا نام بابا کا نام اسد اللہ خان تھا۔ نورالعین وحاش شاہ کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ اسد اللہ خان؟ وحاش شاہ اس نام پر چونکتے ہوئے منہ میں بڑبڑائے تھے۔ گڈ۔ وحاش شاہ ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے صوفے پر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اسلان شاہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے باہر کی طرف چلے گئے۔ انہیں اس نام پر کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ اسلان شاہ وحاش شاہ کا اشارہ کرنے پر صوفے پر سے اٹھ کھڑا ہوا اور ان کے پیچھے ہی باہر کی طرف چلا گیا، جبکہ حوریہ بیگم اور شاہجہاں بیگم ان تینوں کو لاؤنج میں اکیلا چھوڑ کر کچن کی طرف اپنا رخ کر گئی تھی۔ اذان شاہ یونیورسٹی میں اپنا ریزگنیشن دینے کے لیے چلے گئے تھے، لیکن وہ اپنی جگہ پر کسی ہونہار شخص کو یونیورسٹی میں بطور پروفیسر رکھوا چکے تھے۔ بھابھی نورالعین جو اپنی سوچوں میں گم تھی، پریشے شاہ کی آواز میں ہوش میں آئی تھی۔ جی نورالعین نے اپنی آئی برو جھکائی۔ پری آپ مجھے میرے نام سے بلا سکتی ہے؟ نورالعین اس کے بھابھی بلانے پر پریشے شاہ کی طرف دیکھ کر بولی۔ پریشے شاہ اور نورالعین ہم عمر تھی، میری ایک ہی تو بھابھی ہے یار، میں بھابھی ہی بولوں گی۔ میں نند بن کے دیکھنا چاہتی ہوں کیسی فیلنگ آتی ہے۔ پریشے شاہ اپنے خیالات کا اظہار کرتی قہقہا لگا گئی تھی۔
اس کی بات پر زرتاشا نے اس کے سر پر چپت رسید کی۔ پاگل لڑکی، شکر ہے آپ بولی۔ مجھے لگتا تھا آپ نے اور فسادی پھپھو شہرام شاہ نے چچی کی گولی کھائی ہوئی ہے۔ چپی کی گولی کھائی ہوئی ہے۔ پریشے شاہ زرتاشا کے تھپڑ رسید کرنے پر منہ بناتی ہوئی بولی، ہا ہا ہا، میری پٹاخہ بہن، شرم کی گولی سنا تھا میں نے۔ یہ چپی کی گولی کہاں سے آ گئی یار؟ جبکہ میں تو خود ایک ڈاکٹر ہوں، میں نے تو کبھی نہیں سنا ایسی کوئی گولی بھی ہے۔ زرتاشا شاہ اپنی آئی برو اچکا کر استفسار کرنے لگی، بھئی آپ کو نہیں پتا؟ جب شرم کی گولی کا کسی کو نہیں پتا، ویسے ہی چپی کی گولی بھی انویزیبل ہے۔ پریشا ان لوگوں کی علم میں اضافہ کرتی ہوئی بولی، ہا ہا، اچھا مان لیا بہن۔ زرتاشا ان کی وضاحت پر قہقہہ لگاتی ہوئی بولی۔ نور العین ان دونوں کی بات پر اپنی ہنسی دبا گئی تھی۔ تبھی نور العین کی نظر باہر سے آتے اسلان شاہ کی طرف پڑی تھی، جو اپنے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوا تھا اور بغیر کسی پر نظر ڈالے وہ اوپر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ اس کا اس طرح سے جانا ان تینوں نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ نور العین اپنے ہونٹ کاٹتی ہوئی ان دونوں سے ایکسکیوز کرتی ہوئی اوپر کمرے میں چلی گئی، جبکہ پیچھے وہ دونوں اسلان شاہ کے پیچھے وجہ کو سوچ رہے تھے۔ نور العین اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنی نظریں اب پورے کمرے میں دوڑائی تھی۔ اسلان شاہ کمرے میں موجود نہیں تھا، البتہ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ نور العین وہیں بیڈ پر بیٹھی اس کے نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسلان شاہ شاور کے نیچے کھڑا اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو کچھ وحاد شاہ نے اسے بتایا تھا، وہ ان کی بات پر ان کے سامنے کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر اپنا غصہ ضبط کر گیا تھا، جو یقیناً بعد میں بری طرح کسی پر نکلنا تھا۔ اسلان شاہ کچھ دیر ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا اپنے آپ کو پرسکون کرتا ہوا شرٹ لیس واش روم سے باہر آیا۔ نور العین کو بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر مسکرا دیا۔ چہرے پر کچھ دیر پہلے والا غصہ کہیں دور جا سویا تھا اور اپنے قدم نور العین کی جانب بڑھائے۔ نور العین اپنے سے 2 انچ کے فاصلے پر کھڑے اسلان شاہ کو دیکھ کر بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا نور دل؟ اسلان شاہ اس کا نرم و ملائم ہاتھ اپنے ٹھنڈے ہاتھوں میں تھامتا ہوا بولا۔ نور العین نفی میں سر کو ہلا گئی۔ ناشتہ کیا آپ نے؟ اسلان شاہ اپنے شرٹ ڈالتے ہوئے اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ بھوک نہیں مجھے، نور العین اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ کیوں بھوک نہیں؟ اس کے گال کو سہلاتے ہوئے استفسار کیا۔ ٹائم دیکھ رہی ہیں آپ؟ دوپہر کے 2 بج رہے ہیں اور آپ کو ابھی بھی بھوک نہیں؟ اسلان شاہ اس کی طرف دیکھ کر نرم لہجے میں بولا۔ ناشتہ تو آپ نے بھی نہیں کیا، نور العین اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ آپ کو کس نے کہا میں نے ناشتہ نہیں کیا؟ اسلان شاہ اپنے آئی برو اچکا کر استفسار کرنے لگا اور ساتھ ساتھ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں پھنسا رہا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ نے نہیں کیا ناشتہ، نور العین اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ اوکے، میں آپ کا اور اپنا کھانا اوپر روم میں منگوا رہا ہوں۔ اسلان شاہ اپنے سائڈ ٹیبل پر رکھے انٹرکام سے کال کرتا ہوا اپنا اور نور العین کا کھانا اوپر اپنے کمرے میں منگوا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ ان کا کھانا ان کے کمرے میں پکڑا کر چلی گئی۔ اسلان شاہ چھوٹے چھوٹے بائٹ بناتا نور العین کو کھلانے لگا۔ نور العین چپ چاپ اس کے ہاتھوں سے کھانے لگی۔ اسلان شاہ کھانا ختم کرتے ہوئے برتنوں کو سائڈ کرتا ہوا نور العین کو اپنے نزدیک کر گیا۔ شاہ آپ نے تو نہیں کھایا؟ نور العین اس کی طرف فکرمند انداز میں بولی۔ وہی تو کھانے لگا، اسلان شاہ اپنی مسکراہٹ دبائے ہوئے بولا۔ کیا کھانے لگے؟ آپ کو ایک لفظی جواب دیا مجھے؟ نور العین اس کی بات کا مطلب سمجھے بغیر بولی۔ ہاں، وہ کیسے؟ نور العین ابھی بھی اسلان شاہ کی بات پر حیرت میں مبتلا تھی۔ ایسے اسلان شاہ اپنا ایک ہاتھ اس کے بیک گردن پر رکھے جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر کو اٹھایا اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے گیا، انہیں شدت سے سک کرتا اس کے ہونٹوں کو سرخ کندھاری کرنے لگا، جبکہ نور العین اچانک افتاد پر اس کی شرٹ کو کالر سے تھام گئی تھی۔ اسلان شاہ شدت سے اس کے ہونٹوں کا بھرپور بوسہ لیا، اس کے ہونٹوں کے قریب دل پر اپنے دانت گاڑتا ہوا پیچھے ہوا۔ ایسے اسلان شاہ اس کی طرف دیکھ کر ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا، جبکہ نور العین نے اپنے دل پر درد محسوس کرتے سسکی تھی اور گہرے سانس بھرتی ہوئی اسلان شاہ کو گھور کر دیکھنے لگی۔ نور اسلان، ایسے گھور کر نہ دیکھے، یہ بندہ ناچیز پہلے ہی آپ کے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوبا ہوا ہے۔ اسلان شاہ اس کے گھور کر دیکھنے پر اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ نور العین اس کے اظہار پر شرما گئی تھی۔ اسلان شاہ اس کو شرماتا دیکھ اسے اپنے سینے میں بھیج گیا۔ نور اسلان شاہ، میں دوبارہ آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں کو نہ دیکھوں۔ اسلان شاہ اس کی آنکھوں پر اپنے ہونٹ ثبت کرتے ہوئے بولا، اور میں دوبارہ آپ کے ماتھے پر غصے کی شکن نہ دیکھوں۔ نور العین اس کے ہی انداز میں بولتی اس کے ماتھے پر لب رکھتی ہوئی بولی۔ اس کے اس انداز پر اسلان شاہ بے خود ہوا تھا۔
میں نے کب کیا غصہ؟ اسلان شاہ نے استفسار کیا۔ ابھی باہر سے جب آپ آئے تھے آپ کے ماتھے پر غصے کی لکیر تھی۔ نور العین اسے کچھ دیر پہلے کی بات بتاتی ہوئی بولی۔ جس سے آپ کہیں نور دل۔ اسلان شاہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ نور العین سکون سے اس کے سینے پر سر رکھے اپنی آنکھیں موند گئی۔ اسلان شاہ اسے گہری نیند میں سوتا دیکھ اسے آرام سے بیڈ پر لٹاتا اس کے ماتھے پر لب رکھے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کا ارادہ اس شخص کے ہوش ٹھکانے لگانے کا تھا جو اسلان شاہ سے الجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔